جی دوستوں، میں ہوں عبد الباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں، امبیسڈر شمشاد احمد خان، جو پاکستان کے فورن سیکرٹری بھی رہے ہیں۔ بڑی ان کی محبت ہے کہ یہ کلائڈوسکوپ میں آتے ہیں۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کا، آئی ایم گریٹفل۔ ویلکم، سر تھینک یو۔ پہلا سوال، آج چونکہ ہم ایک مختصر ویڈیو میں یوکرین سے متعلق بات کریں گے، آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان، جس کا ہمیشہ سے یہ ایک رہا ہے کہ جی ہم اصولی ہماری فورن پالیسی ہے، ہم ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی بات کرتے ہیں، ساورنٹی کی بات کرتے ہیں، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگریشن نہیں ہونا چاہیے تو کسی ملک کے خلاف، تو ہم نے ووٹ ایبسٹین کیا یو این جی اے میں اور یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کونسل میں، اور رشیا ہم نے کہا کہ جی ہم نیوٹرل ہیں، تو یہ نیوٹرلٹی آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے جو اصولی ہمیشہ ایک فورن پالیسی رہی ہے اس کے یہ برعکس ہے؟ دیکھیے، انٹرنیشنل پالیٹکس میں باسط آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ آپ نے انڈیا میں سرو کیا ہے، اور انڈیا انسیڈنٹلی میری بہت خواہش رہی کہ میں کسی طریقے سے انڈیا چلا جاؤں، اور آپ کو شاید یاد نہ ہو یا معلوم نہ ہو، کیونکہ مجھ سے پوچھا گیا تھا ایک سٹیج پر کہ بھئی اب فورن آفس میں نہیں، تمہیں ایمبیسڈر کہاں جانا ہے؟ تو میں نے کہا تھا میری پہلی چوائس ہے انڈیا۔ اس کے بعد پھر جب وہ انڈیا، اس کو کیسے لگے کہ انڈیا تو بک ہو چکا ہے، تو پھر مجھے چائنا کی خواہش تھی، اور چائنا میری اپوائنٹمنٹ ہو گئی تھی، اور اس کے بعد پھر جاتے جاتے مجھے فورن سیکرٹری بنا دیا گیا، جس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے ہسٹری ہے۔ اور آپ نے جو سوال کیا ہے، کل ایک اور پروگرام میں کسی ایک اینکر پرسن نے بھی مجھ سے یہی سوال کیا تھا، اور میرا جواب بڑا سمپل تھا کہ دنیا میں اصول نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی انٹرنیشنل پالیٹکس میں، اور بنیادی اصول جو ہوتا ہے وہ کسی بھی ملک کا ایک سیلف ڈیفense ہوتا ہے، ذاتی مفاد ہوتا ہے، جو اپنا ایک بنیادی سپریم نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اصول نہیں ہوتا۔ تبھی تو یہ ہے، یہ بڑی طاقتیں اسی اصول کو اپناتے ہوئے وہ ہمیشہ سیلف ڈیفenس کا بہانہ بنا کر وارز آف ایگریشن لانچ کرتی رہی ہیں، قبضے کرتی رہی ہیں، حملے کرتی رہی ہیں، اور مجھے ان لڑائیوں کی فہرست دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، وہ ان بڑی طاقتوں نے، مغرب کی بڑی طاقتوں نے اپنے مفادات کے اصول، سو کالڈ اصول کا استعمال کرتے ہوئے ساری جنگیں لڑیں، اور سب کی سب جنگیں ہاری۔ تو بدقسمتی یہی ہے کہ یہ موجودہ جنگ جو یوکرین میں ہے، یہ آپ اپنے آپ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے مفاد میں ہے، لیکن اپنے مفاد میں اتنی کر دی کہ جو یوکرین کا مفاد تھا وہ قربان کر دیا۔ یوکرین سے سب کچھ چھین لیا گیا، یہ کہہ کر کہ ہم تمہارا دفاع کریں گے، اور پھر یوکرین کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے روس کی سرحد پر جو اپنا نیٹو کا ملٹری بینڈ ویگن ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے یہ پوری دنیا میں حملے کرتے ہیں اور ملٹری وارز کو کنڈکٹ کرتے ہیں، تو اس کو بٹھانے کی کوشش کی، جس کے جواب میں روس نے باقاعدہ پھر ایک حملہ کیا، جو رشیا کا جو حملہ کہا جاتا ہے یوکرین پر، سو کالڈ حملہ۔ ادروائز تو وہ بنیادی طور پر رشیا نے اپنی سیلف ڈیفenس میں کیا ہے، کیونکہ آپ یہی سوال اگر رشیا سے پوچھیں، کہ ان سے مغرب سے پوچھیں کہ اگر رشیا میکسیکو میں جا کر بیٹھ جاتا، بالکل اسی طرح جس طرح انہوں نے 1960s میں کیوبا میں میسائلز انسٹال کیے تھے، تو پھر ان کا کیا جواب ہوتا؟ تو ہم نے تو اس وقت کا جواب ان کا دیکھا ہوا ہے۔ It almost triggered a global nuclear war at that time، لیکن وہ پھر دونوں ملکوں کی طرف سے کچھ لو دو کے حساب سے ترکی سے میسائل اٹھائے گئے، پھر کیوبا سے میسائل اٹھائے گئے۔ سر do two wrongs make a right۔ ہاں درست ہے، لیکن یہ رائٹ اور رونگ کا اصول کہاں ہے؟ مجھے بتائیے۔ وہ جب کشمیر پر انڈیا نے ملٹری قبضہ کیا تھا، اور کسی طاقت کو یہ توفیق نہیں ہوئی تھی کہ وہ کشمیر جو تھا وہ اس لیگل فریم ورک کے تحت پاکستان کا حصہ تھا، جس کے تحت پارٹیشن ہوئی تھی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو انڈیا کا حق بنتا ہے، حق تسلیم کیا گیا۔ پھر اسی طرح جس طرح مغرب نے یا امریکہ نے اتنی جنگیں لڑیں،
کبھی صدام کے ذریعے سے کویت پر حملہ کرایا گیا، کبھی ایران پر لڑائی پوز کی گئی، پھر اس کے بعد جو افغانستان پہ انہوں نے 9/11 کے بعد، حالانکہ افغانوں کا کوئی رول نہیں تھا 9/11 میں، لیکن افغانستان پہ حملہ کیا، عراق پہ حملہ کیا، وہ اصول کہاں ہیں؟ تو مقصد میرا کہنے کا ہے اصول نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور پاکستان نے ان اصولوں کی بہت بڑی قیمت دی ہے، بلکہ اپنا آدھا ملک گنوا دیا ہوا ہے۔ اس وقت بھی یہ اصول جو تھا روس نے استعمال کیا ٹھیک ہے انڈیا سر، کی مدد۔ یہ تو بالکل آپ کی بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر مونرو ڈاکٹرن جو ہے امریکہ میں جائز ہے تو مونرو ڈاکٹرن جو ہے پھر رشیا کے لیے بھی جائز ہے، بالکل ہے، کم از کم اصل ایسٹرن چیز یہ، یورپ تک۔ جی بالکل بالکل۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے سر کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ یورپین یونین امبیسڈر نے اسلام آباد میں ایک پریس ریلیز بھی ایشو کیا کہ بھئی پاکستان کو اوپنلی کہا، پریس اسٹیٹمنٹ دی کہ بھئی پاکستان کو تو جو ہے اوپنلی رشیا کے اگینسٹ ہونا چاہیے کیونکہ ایگریشن ہوا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس ہمارے ایبسٹین کرنے سے یا نیوٹرل رہنے سے پاکستان یو ایس کے تعلقات آپ کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ رشیا سے اگر ہم کچھ زیادہ توقعات رکھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ رشیا خود اس وقت جی سینکشنز میں ہے۔ دیکھیں، یہ سراسر زیادتی ہے کہ اگر یورپین ممالک اس بات کی توقع کریں، کیونکہ اسی قسم کی جارحیت جب ہمارے خلاف ہوتی ہے یا ہوتی رہی ہے تو کیا انہوں نے ان اصولوں کی پاسداری کی جن کی توقع ہم سے کرتے ہیں؟ مقصد میرا کہنے کا ہے، وہی بات آ جاتی ہے کہ اس وقت ہم کوئی روس کی حمایت میں کچھ نہیں کر رہے، ہمارا رول جو ہے وہ بالکل اس وقت انڈیا بھی جو ہے غیر جانبداری کر رہا ہے، اس نے بھی کسی ووٹ جنرل اسمبلی کے ووٹ میں یا کسی جگہ بھی کوئی روس کے خلاف کوئی اس نے اقدام نہیں کیا۔ تو ہمارا بھی، اور ہم اسی خطے سے تعلق رکھتے ہیں جس میں انڈیا واقع ہے، تو ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کوئی چیز نہ مغرب کے خلاف، نہ یورپ کے خلاف، نہ ایسٹ کے خلاف، اور نہ روس کے خلاف۔ ہم نے ایک وہ پالیسی بنائی ہے جو اب تک انڈیا کامیاب ہوتا رہا ہے جس پالیسی کے ذریعے، حالانکہ وہ اس پالیسی کے پردے میں ایک بہت بڑا الائی بن گیا ہے امریکہ کا، اتنا بڑا الائی بن گیا ہے کہ امریکہ نے اس کو نیوکلیئر ایکسیس تک دے دی ہے، NSG کا ممبر بنانے کے لیے تیار ہے، 2001 میں ایک نیوکلیئر معاہدہ بھی کر چکا ہے، تو وہ غیر جانبداری کے پردے میں سب کچھ کرتا رہا ہے۔ تو آج ہم اسی اصول پر کاربند ہیں، ہم غیر جانبدار ہیں۔ لیکن سر بھارت کے تو بڑے ٹریڈیشنل دفاعی تعلقات رہے ہیں، ابھی بھی S-400 خرید رہا ہے، ساری جو 70-80% جو ڈیفنس انوینٹری ہے اکوپمنٹ کی وہ رشین ہے بھارت کی۔ تو ہمارے تو کوئی رشیا کے ساتھ اس قسم کے تعلقات نہیں ہیں، نہ کوئی اکنامک خاص انویسٹمنٹ ہے، نہ کوئی ٹریڈ بہت زیادہ ہے، نہ دفاعی تعلقات ہیں۔ تو یہ کیا یہ کمپیریزن درست ہوگا سر پاکستان اور بھارت کا رشیا کو لے کر؟ نہیں، ہم نے کسی توقع کے ساتھ ہم نے یہ پالیسی نہیں بنائی۔ میرے خیال میں جب سے موجودہ حکومت آئی ہے، ہم نے پہلی دفعہ اپنی جیو پولیٹیکل لوکیشن کا ادراک کرتے ہوئے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم دوسروں کی جنگیں نہیں لڑیں گے یا دوسروں کی جنگوں کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ہم نے بہت گنوا دیا ہے، بہت کچھ گنوایا ہے۔ وہ صرف وہی ہوتا تھا کہ پہلے ہمارے حکمران جب ہوتے تھے تو وہ مغرب کے حکمرانوں کی آنکھوں کا اشارہ دیکھ کر ان کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی، تو وہ کچھ کر دیتے تھے جو وہ کروانا چاہتے تھے۔ اب وقت بدل گیا ہے، اب عمران خان نے پہلے دن سے کہا ہے کہ ہم نہ کسی کی جنگ لڑیں گے نہ خود لڑنا چاہتے ہیں، اور یہ پالیسی میرے خیال میں چائنا کی بھی یہی پالیسی رہی ہے۔ چائنا نے کبھی اپنے ہمسایوں کے ساتھ یا اپنے ایڈورسریز کے ساتھ جنگ لڑ کے معاملات طے نہیں کیے، ہمیشہ اپروپریٹ یہ الفاظ ہیں چائنا کی پالیسی کے کہ چائنا ہمیشہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ یا ایڈورسریز کے ساتھ تعلقات کو اپروپریٹلی مینج کرتا ہے۔ تو ہمارا بھی یہ جو ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے یہ بڑا پرانا ہے، پہلے ہم عربوں اور ایران کے درمیان یہ بیلنسنگ کرتے رہے، پھر ایک وقت آیا تھا ہمیں چین اور امریکہ کے درمیان بھی بیلنسنگ کرنی پڑی، بلکہ اس حد تک کرنی پڑی کہ ہمیں ایک پل کا کردار ادا کرنا پڑا۔ چین کے تعلقات امریکہ کے ساتھ کروائے، دیتانت کی پہل شروع کروائی دنیا میں، جب نکسن کا دورہ کروایا چین کا اور کسنجر کا دورہ
اور چائنا کو یونائٹڈ نیشنز میں اس کی جو قدرتی سیٹ تھی وہ پرماننٹ ممبرشپ کی وہ دلوائی. تو پاکستان نے بڑا بڑا رول ادا کیا ہے. ابھی بھی شاید ہمارا جو یہ نیوٹرلٹی کا کردار ہے شاید اس کے نتیجے میں ہم مغرب اور روس یورپ اور روس کے درمیان بھی شاید اچھا کوئی رول پلے کر سکیں. اور جو چائنا بھی کر رہا ہے, چائنا نے بھی یہی بات کہی ہے. اور عمران خان جب رشیا گئے تھے تو وہ کوئی دورہ انہوں نے نہ امریکہ کے خلاف تھا نہ یورپ کے خلاف تھا, اور نہ یہ کہ رشیا کے ساتھ وہ کوئی ایسی ہم قربت نہیں کر رہے تھے جو ایٹ دا کاسٹ آف آر ریلیشن شپ ود دی یونائٹڈ اسٹیٹس اور یورپ تھی. تو یہ بات جی بالکل ٹھیک ہے سر. اسرائیل کے پرائم منسٹر بھی پہنچے ہوئے جو ہیں ماسکو میں تھے کل, اور وہ بھی میڈیشن کروانے کی کوشش کر رہا ہے اس وقت. میرا آخری سوال آپ سے یہ اس بارے میں سر, کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹرن دنیا انسرجنسی جو ہے انہوں نے اینٹی ایئر کرافٹ میزائل بھی دے دیے ہیں یوکرین کو, اور اینٹی ٹینک میزائلز بھی دے دیے ہیں, ہتھیار پرووائڈ کر رہا ہے جرمنی سے لے کر سویڈن تک ممالک, اور ایک قسم کا 50,000 سنا ہے یوکرینینز واپس آئے ہیں یوکرین تاکہ وہ اس انسرجنسی میں حصے لیں. کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوکرین رشیا کا سوویت افغانستان بن جائے, جس طرح سوویت افغانستان سوویت یونین کے لیے جو حشر ہوا تھا سوویت یونین کا, کیا یوکرین رشیا کے ساتھ اس طرح ہی معاملہ ہوگا؟ کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ معاملات کو؟ دیکھیے مطلب ہے کہ ایک خواہش ہوتی ہے, وہ تو ظاہر ہے ہم سب کی خواہش یہی ہے کہ امن کا بول بالا ہونا چاہیے کسی طریقے سے, جہاں کہیں بھی کانفلکٹ ہے وہ اس کو ختم ہونا چاہیے, یہ تو ایک بات ہے. لیکن جو معروضی حالات ہیں ان کے مطابق تو یہی ہے کہ رشیا نے ایک ریڈ لائن چونکہ یورپ نے اور امریکہ نے کراس کر لی تھی, تو انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ حد ہے, بس آپ نے بہت حد کر دی, اب اس کے بعد نہیں یہ چلے گا. تو رشیا نے اپنا جو پوزیشن واضح کر دی ہے. دیکھنا یہی ہے کہ امریکہ اور یورپین جو نیٹو ہے وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتے ہیں, کیونکہ ساری ذمہ داری ان پر پڑتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ رشیا پہ ذمہ داری ہے. رشیا پہ ذمہ داری صرف یہی ہے کہ رشیا جو ہی یہ رشیا کی جو سیکیورٹی کے تقاضے ہیں ان پر کوئی سینسٹیوٹی یہ دکھائیں گے تو میرے خیال میں رشیا یقیناً یوکرین کی جو اوریجنل پوزیشن ہے وہ ریسٹور کرنے میں شاید وہ ریلکٹنٹ نہ ہو. لیکن ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا, کیونکہ ظاہر ہے کہ معروضی حالات کو بدلنے میں بھی یہ جو موجودہ کانفلکٹ ہو رہا ہے اس میں کسی حد تک رشیا کوشش کرے گا کہ پرماننٹلی ایسی پوزیشنز مضبوط کر لی جائیں اپنی, جس میں کہ یہ پھر دوبارہ نیٹو کا جو ملٹری بینڈ ویگن ہے وہ میرے دروازے تک نہ پہنچ سکے, کوئی اس قسم کی. تو ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. اور باقی ہماری طرف سے عمران خان نے تو پہلے دن سے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم اگر کوئی رول پلے کر سکتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہ ہم ایک کو کنڈیم کریں دوسرے کو بھی کنڈیم نہ کریں یا اس طریقے سے بات, بلکہ یہ ہے کہ ہم برج کا رول کر سکتے ہیں. اگر کوئی جس طرح چین نے یہی کہا ہے اور انڈیا بھی یہی کر رہا ہے, یعنی انڈیا کا یہ جو کہنا کہ جی وہ روس سے بھی یہ خرید رہا ہے اور امریکہ کو بھی بلیک میل کر رہا ہے, تو وہ استعمال اگر بڑی آسانی سے کنوینٹلی اپنی دوغلی پالیسی جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے, تو ہماری تو دوغلی پالیسی نہیں ہے, ہماری تو ایک پرخلوص قسم کی پالیسی ہے کہ ہمیں کسی سے توقع نہیں کہ ہم نے روس سے یہ لینا ہے تو ہم اس وجہ سے روس کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہے. ہم نے تو یہ کہا کہ ہم لڑائیوں کے خلاف ہیں کیونکہ ہم نے بہت سفر کر دیا ہے, بہت کھو دیا ہے. اب عمران خان کے بقول ہم کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے, تو اس لحاظ سے ہماری پوزیشن سمجھنی چاہیے ان کو, یورپ کو جو ہم سے تقاضا کرتے ہیں, اور مل کر بات کریں تو ہم سب ان کے ساتھ مل کر پرامن طریقے سے اس جھگڑے کو طے کروانے کی ہر ممکن کوشش کرنے کو تیار ہے میرے خیال میں. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.